جس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا ہے اسی کتاب پر ہمیں عمل کرنی ہے۔ تو یہ کتاب آخری اور نبی بھی آخری اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا، اور اب کوئی نبی نہیں آنے والا، نہ نبی کی جگہ پہ کسی کو کوئی مقام ملنے والا ہے۔ لیکن زمانے میں فتنے اٹھتے رہے، شر و انگیز پھیلتے رہے، جس کی وجہ سے نبی کے زمانے میں بھی کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد بھی بہت سارے لوگوں میں سے اور عورتوں میں سے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور آج کل بھی لوگ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ نبوت کا دعویٰ نہیں کرتے، لیکن نبوت کی باتیں اپنی طرف سے گڑ گڑ کے بتاتے ہیں کہ یہ بھی نبوت کی باتیں ہیں، اس طرح کی باتیں ہمیں خواب میں ملی، اس طرح کی باتیں ہمیں الہام میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، جبکہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی پیغام اللہ کی طرف سے اب قیامت تک نہیں آنے والا۔ جو پیغام آنا تھا، جو وحی اور جو رسالت اللہ تعالیٰ کو بھیجنی تھی، وہ پیغام اور وہ وحی رسالت اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا ہے۔ اب کوئی بھی نیا پیغام، نہ چھوٹا نہ بڑا، کسی بھی بزرگ کو اور کسی بھی عالم کو اور کسی بھی عابد الظاہر کو اللہ تعالیٰ نہیں دے گا۔ عابد الظاہر بزرگ کا کام ہے، جس دین کو اللہ تعالیٰ نے لایا ہے، بھیجا ہے نبی کے ذریعے، اس دین پر عمل کرے۔ ہر کسی کی یہی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا اب کسی بزرگ سے یا کسی آدمی سے یا کسی عالم سے، کسی جو ہے ظاہر سے، کسی عبادت گزار، نمازی، روزے دار، حاجی سے، کسی سے کوئی نئی بات اگر آپ کو ملتی ہے، اس بات کو آپ ٹھکرا دیں، اس بات کو وہیں پہ رہنے دیں، اس لیے کہ دین کے اندر کسی کی کوئی بات نہ چلے گی اور نہ چلنی ہے۔ دین ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ جس طریقے سے گلاس میں پانی بھر جانے کے بعد اس گلاس کے اندر ایک قطرہ بھی نہیں ڈالا جا سکتا، اس کے اندر زیادہ پانی ڈالیں گے زمین کے اوپر گر پڑے گا۔ اسی طریقے سے ہمارا دین یہ مکمل ہو چکا ہے، اس کے اندر کوئی بھی چیز داخل نہیں کی جا سکتی ہے، وہ چیز داخل کرتے ہی گر جائے گی، جیسے پانی گلاس سے نیچے گر پڑے گا۔ لہذا ہم لوگوں کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ کی کتاب کی تعلیم حاصل کریں، جتنی مناسب ہو، جس قدر میں بھی ہو۔ عمر بڑی ہو جانے سے، شادی ہو جانے سے پڑھائی مانے نہیں ہے۔ کسی بھی عمر میں اور کسی بھی وقت میں کوئی بھی آدمی کوئی زبان سیکھ سکتا ہے، تعلیم حاصل کر سکتا ہے اور کچھ بھی معلومات کر سکتا ہے۔ شادی تعلیم کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، بڑھاپا تعلیم کے لیے رکاوٹ نہیں ہے۔ تعلیم کسی بھی عمر میں اور کسی بھی جگہ پہ تعلیم دی جا سکتی ہے۔ اور الحمدللہ سعودی عرب کے اندر جو اسلامک سینٹر اور دعویٰ سینٹر چل رہے ہیں، اس دعویٰ سینٹر سے لوگ جڑ کر کے بوڑھے لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں، دین کی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ جبکہ اپنے ملکوں میں تھوڑا سا عیب مانا جاتا ہے، اگر بڑی عمر کا ہو تو مولانا سے کچھ مسئلہ پوچھنے میں جھجکتا رہتا ہے، شرم محسوس کرتا رہتا ہے کہ کیا کہیں اتنا بڑا ہو گیا اس کو پتہ نہیں ہے۔ شرم اور جھجک کے مارے بڑے لوگ مسئلہ بھی نہیں پوچھتے ہیں، اور پڑھنے کی بات تو دور ہے۔ بڑا آدمی کہاں سے مدرسہ پڑھے گا اور کہاں سے مولانا کے پاس جو ہے بیٹھ کر کے تعلیم حاصل کرے گا۔ کچھ لوگ ہیں جو جماعت میں نکل کر کے تبلیغ میں جا کر کے دین کا کچھ حصہ سیکھ لیتے ہیں، لیکن وہ نامکمل ہوتا ہے۔ دین جماعت میں جا کر کے دین سیکھنا بے معنی ہے، کچھ نہیں ملے گا آپ کو۔ جس طریقے سے کوئی آدمی کسی کو سبزی خریدنا ہو تو بازار جائے گا، کسی کو کپڑے خریدنا ہو دکان جائے گا، تو کسی کو علم سیکھنا ہو اس کو مدرسہ جانا چاہیے، اس کو عالم کے پاس جانا چاہیے جس کے پاس علم ہو۔ اگر کوئی 10 آدمی جماعت نکل کے جماعت بنا کر کے پاکستان چلا جائے تو علم نہیں ملے گا۔ وہ 10 آدمی جو جماعت بنا رہا ہے اس کو عالم کے پاس جانا چاہیے، اس کو مدرسے میں جانا چاہیے۔ گروپ بنا کر کے ہم مسجد میں چلے آئے، بیٹھ گئے تو اس سے علم نہیں پتہ چلے گا، علم نہیں سیکھ سکتے ہیں۔ جیسا سبزی لینے کے لیے آپ جو ہے بازار نہ جا کر کے آپ جو ہے کھیت کلیان کی طرف چلے جائیں یا آپ جو ہے کسی دوسری طرف چلے جائیں، آپ کو سبزی نہیں ملے گی، سبزی آپ کو مارکیٹ میں ملے گی۔ اسی طریقے سے دین بھی آپ کو عالموں سے ملے گا، دین مدرسوں سے ملے گا، تعلیمی اداروں اور تعلیمی سینٹر سے ملے گا۔ لہذا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جماعت میں نکل کر کے تعلیم حاصل کرتے ہیں،
दीन सीखते हैं वो झूठ बोलते हैं, वो लोगों को गलत फिक्रा देते हैं, दीन वहाँ नहीं पता चलेगा। हाँ ये कि नमाज पढ़ सकते हैं, कुछ दुआएं याद कर सकते हैं, लेकिन आपको दीन नहीं पता चलेगा। जमात में किसी को पता ही नहीं चलता हदीस क्या है, कुरान क्या है, तालीम क्या है, किसी को नहीं मालूम। जमात में निकलने वाले अक्सर व बेशतर लोग इल्ला माशाअल्लाह अक्सर व बेशतर लोग जो है तालीम याफ्ता नहीं होते हैं। गैर तालीम याफ्ता लोगों को जमात में निकाला जाता है। जिनको तालीम ही नहीं, वो तालीम कौन किसको सिखाएगा और कैसे सीखेगा? क्या कोई आदमी कुरान लेकर के जाता है, कुरान की तफसीर उनके साथ होती है? क्या हदीस की कोई भी किताब होती है, हदीस की एक भी कोई किताब छोटी हो या बड़ी हो? सिर्फ जो है लोगों को ये फिक्रा दिया जाता है कि हम दीन सीखने के लिए निकलते हैं, हालांकि दीन सीखने नहीं निकलते। एक दावत का एक तरीका हो सकता है कि उसके जरिए हम लोगों को दावत फैला सकते हैं, लेकिन दीन सीखने का वो तरीका नहीं है। और किसी को दीन पता नहीं चलेगा। अगर आप उसी जमात में बैठ करके बुखारी का दर्स देने लगे तो आपको भगा देगा, आपको कहेगा ये किताब है फज़ाइल अमाल, इसी किताब को पढ़ना है, इसी का दर्स देना है। दीन कहाँ से सीखेंगे आप? फज़ाइल अमाल की किताब उठाइए और देखिए कहाँ से बुजुर्गों के वाक़िया नाक़ल में आता है, हदीस में लिखा हुआ है। ये सब बात जमा कर करके जो है उसको फज़ाइल अमाल की किताब बना करके उसकी तबलीग की जाती है। आपको अल्लाह ताला ने कौन सा दीन भेजा है? दीन किस किताब के नाम, किस किताब का नाम है? दीन के अंदर सिर्फ दो ही किताब है, या तो कुरान है या हदीस है, जो बुखारी हो, मुस्लिम हो, अबू दाऊद हो। बस दोनों किताबों की तालीम हमें देनी चाहिए लोगों को, उम्मत को, तब जाकर के दीन क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, हक क्या है, बातिल क्या है, तौहीद क्या है, शिर्क क्या है, ईमान क्या है और ईमान की तफसीलात क्या है। वो चीजें उस वक्त मालूम पड़ेगी जब हम खुद से कुरान पढ़ेंगे, कुरान की तालीम सीख देंगे या जो है हदीस की तालीम देंगे। और अगर अपनी खास किताबें, बुजुर्गों की बातें, जिनसे कहानियां सुनाएंगे, उससे लोगों को दीन नहीं पता चलेगा, उससे लोगों को अपना मसलक पता चलेगा, उससे लोगों को एक मसलक की, एक खास मसलक की बातें मालूम होगी। बहरहाल ये जो दीन हमारा दीन इस्लाम है, इसको अल्लाह के रसूल ने वाज़ेह करके खोल खोल करके बयान कर दिया। अगर किसी को दीन सीखने का लगन हो, दीन सीखने का शौक और जज्बा हो, तो दीन सीखना इस जमाने में खुसूसन नहायत आसान है। पिछले जमानों में दीन सीखना थोड़ा सा मुश्किल था, इसलिए कि हदीस की किताबें मुदव्वन नहीं की गई थी, लिखी नहीं गई थी। बाद में हदीस की किताबें लिखी गई, फिर मुहद्दिसीन पैदा हुए, हदीस पर हुक्म लगाया कौन सी हदीस सही है, कौन सी ज़ईफ है। फिर उसके बाद जो है किताबें जब छपनी शुरू हुई तो कहीं कहीं किताबें लिखी किसी के पास में थी। अभी तो इल्म का दौरा है, इल्म का जमाना है, तरक्कियात का जमाना है। इल्म कटोरे में समा दिया गया है, इल्म को एक कटोरे प्याले में रख दिया गया है। अगर कम पैसा हो तो भी इल्म खरीद सकता है और इल्म को सीख सकता है। अब पहले की तरह बहाना नहीं है कि हम बुखारी शरीफ नहीं खरीद सकते, हदीस की तफसीर नहीं खरीद सकते, ये तो मामूली चीजें हैं। अब जो आप मोबाइल में मेमोरी में लोड कर सकते हैं, एक मामूली सी सीडी में हजारों किताबें लोड करके आप पढ़ सकते हैं। दीन बहुत आसान हो गया है और किसी भी जबान में पढ़ना आसान हो गया है। किसी भी जबान में जो आप जबानें जानते हो, हर एक जबान के जरिए दीन को आप हासिल कर सकते हैं। इस जमाने में अंधा भी जाहिल नहीं रह सकता है, ऐसा जमाना है ये, अंधा आदमी भी जाहिल नहीं रह सकता है। इतना तरक्की याफ्ता जमाना है। जो अंधे हैं, बहरे हैं, लूले हैं, अपाहिज हैं, जिन्हें हाथ और पैर नहीं होता वो भी लिखते हैं। इतना तरक्की याफ्ता जमाना है कि बगैर हाथ और पैर का आदमी भी लिखना पढ़ना जानता है, एग्जाम देता है, तालीम हासिल करता है। बहरों के लिए कॉलेज खोला गया, जो बहरे, मैंने देखा अपनी आंखों से, बहरों का कॉलेज है, जो कान से सुनते नहीं है। अंधों के लिए पढ़ने का इंतजाम किया गया है। कितने ऐसे हाफिज मिलेंगे आपको जो अंधे हैं, हाफिज कुरान, मुकम्मल कुरान के हाफिज जो अंधे हैं। बुखारी शरीफ जिन्होंने तालीम फरमाई इमाम बुखारी ने, वो अंधे थे, नाबीना थे, लेकिन उनके इल्म का क्या कहना, इल्म के पहाड़ थे। यहाँ के सऊदी अरब के मुफ्ती आजम, पूरे सऊदी अरब के अल्लामा इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह अंधे थे। तो इस जमाने में अंधा आदमी भी इल्म हासिल कर सकता है। इस जमाने में कम अकल का भी आदमी आसानी से दीन को समझ सकता है, इसलिए कि इल्म दीन के लिए बड़े वसाइल, मीडिया, इल्म हासिल करने के ज़राए, बहुत ऐसे ज़राए हैं
کے ذریعے ہم علم کو آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں. کل صرف مولانا اپنی زبان سے لوگوں کو بتاتا تھا، آج مولانا کتابوں کے سارے لوگوں کو بتاتا ہے، قلم اور کاغذ پر لکھ کر کے دکھاتا ہے، بلیک بورڈ پر پہ مولانا تصویریں اور الفاظ کو لکھ کر کے سمجھاتا ہے. ابھی علم کو پھیلانے کے لیے، علم کو سیکھنے کے لیے لوگ سی ڈی کا سہارا لیتے ہیں، لوگ ٹیلی ویژن کا سہارا لیتے ہیں، لوگ ٹی وی چینل کا سہارا لیتے ہیں، اور ٹی وی کے ذریعہ، ریڈیو کے ذریعہ، یعنی جتنے بھی میڈیا ہو، چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو، چاہے پرنٹ میڈیا ہو، اخبار، کتابیں، رسائل، جرائد، ان تمام ذریعے اور ان تمام وسائل کے ذریعے آدمی علم حاصل کر رہا ہے. کل جو ہے پڑھانے کا کوئی صحیح انتظام نہیں تھا، آج ایسا انتظام ہے کہ جس کو ہم سوچ نہیں سکتے، بیان نہیں کر سکتے. ایک آدمی پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن اسے میسر نہیں تھا کہ چراغ جلا کر کے بیٹھ کر کے کتاب پڑھ سکے، اسے میسر نہیں تھا. وہ ایک دفعہ دیکھا اسے بہت ضروری کچھ چیزیں پڑھنی تھی. اس کی بستی سے ایک قافلے کا گزر ہوا رات کے موسم میں، اور اس قافلے کے اندر روشنی کا انتظام تھا. اس نے سب سے پیچھے کتاب کھول کر کے پڑھنا شروع کر دیا. کھڑے کھڑے قافلہ والے جا رہے ہیں، یہ بھی پیچھے پیچھے کتاب کھول کر کے پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. اسے یہ نہیں معلوم کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کس کے ساتھ جا رہا ہوں، یہ جانا ہم کو کہاں تک پہنچا دے گا، کچھ نہیں معلوم. یہ پیچھے پیچھے کتاب پڑھتے پڑھتے چلے گئے، جاتے رہے. جب ان کی کتاب ختم ہو گئی اور نظر اٹھا کے دیکھتا ہے تو اسے ایک دربار نظر آتا ہے، اور وہ ایک بادشاہ کے دربار میں پہنچ جاتا ہے. بادشاہ نے اس کے اس کیفیت کو، اس کے پڑھنے کو، شوق کو دیکھا تو بہت خوش ہوا اور اسے اعزاز اور اکرام سے نوازا. تو یہ وہ زمانہ تھا جس وقت پڑھنا بہت مشکل تھا. کتابیں ہیں تو روشنی نہیں، روشنی ہے تو کتاب نہیں، قلم دواز نہیں، استاد نہیں. ابھی تو گھر گھر پڑھے لکھے لوگ، محلے میں، بستی میں ہزاروں پڑھے لکھے لوگ آپ کو ملیں گے. ایک وہ زمانہ تھا، وسائل تعلیم کے بہت کم تھے، لیکن پڑھنے کا لوگوں کو شوق تھا، پڑھنے کا شوق تھا. ایک بزرگ آدمی، عمر رسیدہ آدمی، بڑھاپے میں، عمر بڑی ہونے کے بعد پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، لیکن تھوڑی ہجرت تھی کہ مدرسہ جاؤں گا تو بچے چڑھائیں گے. لیکن اس نے ہمت کر کے مدرسے کا رخ کیا اور وہ پڑھنا شروع کیا. زبان نہیں ٹوٹتی تھی کیونکہ ان کی عمر بڑی ہو گئی تھی، زبان نہیں ٹوٹتی، لیکن بہرحال محنت سے وہ پڑھنے کی کوشش کرتے. بچے ان کی باتوں پہ کبھی کبھار ہنس دیا کرتے، جس کی وجہ سے انہیں تکلیف ہو جاتی. صبر کرتے کرتے جب وہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو مدرسے سے بھاگ نکل آئے اور کہا نہیں، ایسی زندگی سے مر جانا بہتر ہے. نہ تو علم حاصل کر سکتے، نہ ہی زندگی گزار سکتے ہیں جاہل ہو کر کے. کیا کریں، علم بھی نہیں ہے اور زندہ رہ کر کے بھی کیا کریں گے جب ہمارے پاس علم نہیں ہے. جاہل بن کر کے زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ ہم مر جائیں. ایک کنویں کے پاس آتا ہے. اس وقت کنویں سے عورتیں پانی نکال رہی تھی، دھیرے دھیرے ڈول سے پانی نکال رہی تھی. وہ انتظار کرنے لگا کہ عورتیں پانی نکال کر کے چلی جائیں گی، تب ہم کنویں میں ڈوب کر کے مر جائیں گے. عورتیں سب چلی گئی. کنویں کے پاس آیا کودنے کے لیے کہ وہ کنویں میں ڈوب کر کے مر جائے. اس کی نظر کنویں کے اوپر جو پتھر پڑا ہوتا ہے، چاروں طرف سے جو منڈیر بنا ہوا ہوتا ہے، تو ان منڈیر پر رسی کے عام تو رس سے، رسی کے گھسنے کی وجہ سے جگہ جگہ اسے پتھر کٹا ہوا ملا. رسی کھینچیں گے تو پتھر کٹ جائے گا. اور ظاہر سی بات آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی جگہ پہ کسی پتھر پہ بھی آپ پانی گرائیے مسلسل تو پتھر کے اندر چھید ہو جائے گا. کیسے پانی نرم ہوتا ہے، اس کے اندر طاقت بہت کم ہے، لیکن مسلسل پتھر پہ پانی گرے تو پتھر گر جائے گا، سوراخ ہو جائے گا. اس آدمی نے سوچا کہ جب رسی جیسی معمولی چیز سے پتھر کٹ سکتا ہے، پتھر کا جگر کام ہو سکتا ہے، تو میں اگر مسلسل
محنت کروں تو میری زبان کیوں نہیں ٹوٹ سکتی ہے؟ پھر سے وہ وہاں سے ایک فکر، ایک سوچ اور ایک فکر لے کر کے مدرسے کی طرف دوبارہ آیا، اور پھر محنت سے، لگن سے اور جہد پیاس سے پڑھنے میں محنت کی، تیاری کرنے لگے، مزید محنتیں کرنے لگے، جن کی وجہ سے وہ بعد میں چل کر کے بڑے عالم بنے۔ تو یہ کسی بھی چیز میں لگن ہو اور مسلسل اس کے اندر محنت کیا جائے، مسلسل جہد کیا جائے، اس کے اندر صحیح فہم کیا جائے تو کوئی بھی چیز آسان ہو جاتی ہے۔ ایک یورپین اسکالر ہے جس نے اسلام کے بارے میں چرچا سنا تو قرآن پڑھنے کا شوق پیدا ہوا۔ تو قرآن کا ترجمہ ہر ایک زبان میں ہے، اس نے انگریزی زبان میں ترجمہ لیا، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اس کا نام تھا مورس بکائی۔ یہ وہ شخص ہے جس نے فرعون کی لاش پر تحقیق کیا تھا، فرعون کی لاش پر تحقیق کیا تھا انہوں نے، جب فرعون کی لاش سے ملی اور انہوں نے ریسرچ کیا کہ یہ وہی فرعون ہے جو موسیٰ کے زمانے میں پیدا ہوا، بادشاہ بنا ہوا تھا، موسیٰ کے زمانے میں تھا۔ ریسرچ کیا انہوں نے اور اس نے دنیا کو بتایا کہ ہم نے ایک نئی ایجاد کو دنیا کے سامنے لایا ہے، ایک لاش پر ہم نے ریسرچ کیا ہے۔ اور جب اس کو اتفاق سے سعودی عرب آنے کا موقع ملا تو وہ فخر سے بیان کر رہا تھا کہ میں نے دنیا کے سامنے ایک تحقیق پیش کی ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے فرعون کی لاش کا پتہ لگایا ہے۔ تو یہاں کے عرب علماء نے بتایا کہ آپ نے کوئی تحقیق وقی نہیں کی ہے، قرآن میں یہ بات 1400 سال پہلے بتا دیا ہے، آپ نے کیا تحقیق کی ہے؟ اگر کوئی نئی چیز ہوتی تو ہم آپ کو ساتھ دے دیں، لیکن جو چیز تو پرانی ہے، 1400 سال پرانی، اور آپ اسی بات کو آپ بتا رہے ہیں جس کو ہمارے قرآن نے بتا دیا ہے، واضح کر دیا ہے، اس کو یقین نہیں ہوا۔ انہوں نے انگریزی قرآن لے کر کے اس کا مطالعہ شروع کیا، اسے پتا چلا کہ حقیقت میں قرآن میں یہ بات مذکور ہے، لیکن یقین کی حد تک جاننے کے لیے اس کی عمر 50 سال کی تھی۔ 50 سال میں انہوں نے عربی زبان سیکھا۔ ایک غیر مسلم جو ہمارے دین کا نہیں، جس کی زبان اور لینگویج نہیں، اس نے 50 سال کی عمر میں عربی زبان سیکھا۔ ہم تو یہاں آتے ہیں 17 18 20 سال لگا دیتے ہیں، ہم سبھی صحیح عربی نہیں جان سکتے، نہیں پڑھ سکتے ہیں، ٹوٹی پھوٹی مادری یہ عمومی عربی ہوتی ہے، اس عربی کو ہم جان کر کے کسی طریقے سے کام نکالتے ہیں۔ حقیقت میں یہاں آنے والا کام کرنے والا آدمی عربی نہیں جانتا ہے، حقیقت میں عربی وہی جانتا ہے جو عربی گرامر سے عربی زبان کو پڑھا ہوگا۔ اگر ہم کہتے ہیں ہم بھی عربی جانتے ہیں تو ہم لوگ کہتے ہیں ہم بھی عربی جانتے ہیں، قرآن کھولیے صرف الحمدللہ کا ترجمہ کر کے دیکھ لیجیے کیا آتا ہے، عربی زبان میں ہے، یہ شدھ عربی ہے، پیور عربی ہے قرآن۔ تو یہ جو صحیح عربی ہے اس کو عربی لٹریچر کہا جاتا ہے، عربی ادب کہا جاتا ہے، اسے یہاں کے کام کرنے والے لوگ، یہاں آ کر کے کام کرنے والے لوگ نہیں سیکھ سکتے، الا یہ کہ عربی زبان کو محنت سے سیکھے، گرامر کے ذریعے سیکھے، الفاظ کو یاد کرے۔ اتنے سال ہم لوگ یہاں رہ کر کے صحیح عربی نہیں سمجھ سکتے، لیکن وہ مورس بکائی 50 سال کی عمر میں صرف شوق کی وجہ سے، صرف لگن اور ایک چاہت کی وجہ سے انہوں نے عربی زبان سیکھی، اور عربی زبان سیکھ کر کے پھر انہوں نے قرآن کو اپنے ڈھنگ سے سمجھنے کی انہوں نے کوشش کی، اور اس کے بعد قرآن اور سائنس انہوں نے کتابوں سے کتاب تعلیم کی۔ میرے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ ایک شخص، ایک غیر مسلم جس کا اسلام سے کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے، جو اپنے مطلب کے لیے عربی سیکھا اور قرآن کو سمجھا، اور ہم جو ہماری ضرورت ہے قرآن، جس کو سمجھنا ہے، جس کو پڑھنا ہے، جس پر عمل کرنا ہے، جس پر نجات کا دار و مدار ہے، ایسا شوق ہمارے اندر نہیں پیدا ہوگا، اور اگر پیدا بھی ہوگا اور اگر 50 سال ہو جائے تو کہیں گے اب اس عمر میں کوئی کام نہیں بننے والا ہے، کچھ نہیں ہو سکتا ہے، آدمی سست پڑ جائے گا۔ لیکن چاہت ہو تو علم جو ہے اس زمانے میں خصوصاً آسان ہے، پہلے زمانے کے بالمقابل پہلے بہت مشکل تھا، پہلے علم حاصل کرنا بہت مشکل ہوتا تھا۔ ایک عالم ہوتے تھے، پورے زمانے کے لوگ وہاں آ کر کے پڑھتے تھے۔ اگر مان لیجیے مصر میں ایک عالم ہے تو کتنے آدمی کو پڑھائے گا؟ نہ مائک ہے، نہ لاؤڈ اسپیکر ہے، نہ جدید وسائل اعلام ہے،
اس کی بات سنا نہیں سکتا ہے۔ اگر اس کے درس میں 1000 آدمی آ جائے نہیں سنبھال سکتا ہے۔ ایک مدرسے میں اگر 40 بچے ہوتے ہیں 10 اسٹاف کو رکھا جاتا ہے، پھر بھی نہیں سنبھالتا ہے۔ کوئی یہاں پیخانہ کر دیا ہے، کوئی وہاں بدماشی کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی پڑھتا نہیں ہے، کوئی سبق نہیں یاد کرتا ہے۔ 40 بچے 100 بچے 10 اسٹاف سے نہیں سمجھتے ہیں۔ 1000 بچے ایک استاد کو پڑھانا کتنا مشکل ہو سکتا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے بڑے عالم گزرے ہیں، ان کے شاگردوں کی تعداد 5-5 ہزار تھی۔ 5-5 ہزار، ہزاروں کی تعداد میں ان کے شاگرد ہوا کرتے تھے، لیکن پھر بھی آدمی تعلیم حاصل کرتا تھا۔ ابھی ہمارے انڈیا میں 40 بچوں پر ایک ٹیچر رکھا ہے، لیکن نہیں سمجھتا ہے۔ 40 بچے کو بھی ایک ٹیچر نہیں پڑھا سکتا ہے، تعلیم نہیں دے سکتا ہے، صحیح معنوں میں حقیقی معنوں میں تعلیم نہیں دے سکتا۔ لیکن ہمارے ایک وہ دور تھا کہ ایک عالم ہزاروں کے لیے کافی ہوتا تھا، تو وہ شوق ہوتا تھا، ایک لگن ہوتی تھی، آدمی کو ایک چاہت ہوتی تھی کہ اب دین حاصل کرے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر دین حاصل کرنے کی چاہت دل میں ہو تو دین حاصل کرنا بہت آسان ہے۔ دین کی کتاب ہے، ہر ایک زبان میں، ہر ایک لینگویج میں جو ہے موجود ہے، ہم دین کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم کم سے کم حق اور باطل کو سمجھنے کے لیے کوشش کریں، توحید اور شرک کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کیا نور ہے، کیا ضلالت ہے، کیا دین ہے، کیا ایمان ہے، کیا جو ہے حق اور کیا باطل ہے، کیا بدی ہے اور کیا جو ہے نیکی ہے۔ اس چیز کا اختیار کم سے کم ہم کرنے کی جو ہے صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ فرما تو ایمان اور اسلام کے ساتھ خاتمہ فرما۔ آمین۔